الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد إلى آخر الحديث أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ حدیث پاک ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی انتہائی اہم اور قیمتی باتوں کو بتلا رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بنیادی طور پر دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات قبرستان سے متعلق اور ایک بات اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا میں ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو خصوصی اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوگا، اور یہ امت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میدان محشر میں دنیا کی تمام امتوں کے مقابلے میں جو امتیاز اور اعزاز حاصل کرے گی، اس کو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حدیث کے ترجمے کے ساتھ اس کی کچھ تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث بیان کرنے والے بڑے مشہور صحابی، حضور کی خدمت میں رات و دن رہنے والے، آپ ہی کی مسجد میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ اتل مقبورۃ، قبرستان تشریف لے گئے، اور اس قبرستان سے مدینے کا قبرستان جنت البقیع مراد ہے، اس لیے کہ مسلمان اسی میں دفن کیے جاتے تھے، اور یہ حدیث مدینہ پاک میں بیان کی جا رہی ہے۔
اللہ کے پیغمبر قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، اموات بڑی کثرت سے ہو رہی ہیں، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ 2-3 اعلان اور لوگوں کے انتقال کی خبر نہ لگتی ہو۔ قبرستان ہم بھی بجاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ان کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر جنت البقیع تشریف لے گیا تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ قدم رکھتے ہی آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنین کی بستی والو تم سب پر سلامتی ہو۔ یعنی آپ نے وہاں جو ایمان والے مدفون تھے، جن کی قبریں تھیں، وہاں آپ نے سب سے پہلے انہیں سلام کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قبرستان جانے کا ادب یہ ہے کہ ایصال ثواب اور فاتحہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں گے قبر پر جا کے، لیکن داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے جنت البقیع والوں پر سلام پیش کیا، اللہ تم سب کو سلامت رکھے، حفاظت سے رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ سلام ایک دعا ہے، اور دعا وہ جو نبی کر رہا ہو ایمان والوں کے لیے تو اس کے مقبول ہونے میں کہاں شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے امت کو یہ ادب بتا دیا کہ تم بھی قبرستان جایا کرو تو سب سے پہلے سلام پیش کیا کرو، السلام علیکم۔ حالانکہ مستقل دعا حدیث میں بیان کی گئی ہے قبرستان میں داخل ہونے کی، اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم سلام تو سب مسلمان کرنا جانتے ہیں، سلام تو سب کو کرنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یا یہ نہیں تو یہ کہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بھی روایت میں کہ اے قبر والو تم سب پر سلامتی ہو۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کچھ قبرستان کی قبریں وہ ہوتی ہیں جو 100 سال پرانی، کوئی 50، کوئی 10-20 سال، کوئی چند مہینے کی پرانی ہوتی ہے، اور مٹی تو آدمی کے جسم کو سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، اور اس میں سوائے ہڈی کے ڈھانچوں کے کچھ نہیں ملتا نہ بچتا ہے، تو پھر ہم سلام کسے کریں؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ہمیں ان طرح کی عقلی اور خیالی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، میرے نبی نے فرما دیا کہ تمہارا سلام مردوں کو پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب کوئی آدمی کسی قبرستان میں جاتا ہے اور قرآن کی کچھ آیتوں کو، کچھ سورتوں کو، کچھ دعاؤں کو پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاتا ہے تو رب العالمین فرشتوں کے ذریعے وہ ثواب اس قبر والے تک پہنچاتے ہیں اور انہیں بتلاتے ہیں کہ دیکھو ایک تحفہ ہے جو تمہارے فلانے کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، اور انہیں اس کی آس رہتی ہے، قبر والوں کو اس کا انتظار رہتا ہے کہ میرے گھر والے میرے لیے کیا بھیجتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کے اعمال کا دفتر بند ہو گیا. اپنی زندگی میں انہوں نے جو کیا بس وہی ان کے لیے کارآمد ہے. ہاں چند عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں اس کے ثواب پہنچتے ہیں. وہ تفصیل میں ابھی نہیں بیان کروں گا، موقع نہیں ہے. لیکن عمومی عمل کا رجسٹر بند ہو گیا تو اب وہ ان کو انتظار رہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیچھے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے چچا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اب یہ اپنے تعلق کو کس درجہ نبھاتے ہیں اور ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمہارا بھیجا ہوا تحفہ جو تسبیحات کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں جو تم ان کو بھیجتے ہو، اللہ تعالیٰ چاندی کی لگن میں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ چاندی کی لگن میں سجا کر شکل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ میرے آقا نے بات بتائی ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، عقل کو پیچھے چھوڑو، میرے نبی کی ہر بات سچی ہے. میرے آقا نے بتا دیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت یہ تھی کہ آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے قبر والوں کو سلام کرتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اگلا جملہ آپ فرماتے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں. یعنی تم نے اپنی زندگی پوری کی، تمہاری حیات مکمل ہو گئی، تم نے دنیا چھوڑ دیا اور آج قبرستان میں آ کر سو گئے. تم پہلے چلے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کتنی اونچی بات ہے اگر آدمی اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اور سوچ کر یہ کہے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی اللہ نے چاہا تو بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں. تو آدمی کو اپنی موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو دنیا کی محبت کم ہوگی اور آخرت کی محبت بڑھ جائے گی. موت یاد آئے گی تو گناہ سے بچنے کی فکر ہوگی، موت یاد آئے گی تو اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی فکر ہوگی. تو آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ قبرستان جا کر قبر والوں کو سلام پیش کرو، اور آپ بھی یہی کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے قبر والوں کو سلام کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا. حدیث شریف کا ایک مضمون تو یہ تھا جو میں نے بیان کیا. اب اگلے مضمون کو میں بیان کرتا ہوں. اٹھا کے آپ نے اس موقع پر عجیب بات فرمائی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبرستان میں جا کر وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے زیارت اور ان کے دیکھنے کی تمنا اور خواہش ظاہر فرما رہے. یہ کون سی امت ہے؟ اس لیے کہ صحابہ تو آپ کے سامنے ہیں، صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں تو آپ اس قبرستان میں آ کر کن کو دیکھنے کی تمنا فرما رہے ہیں؟
غور سے سنیے گا میری تقریر، اس میں ساری بات آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی زیارت کر لوں۔ قالو، صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، فوراً انہوں نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کن کو دیکھنے کی تمنا اور خواہش ظاہر فرما رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ کی مبارک زبان سے ایک ایسی بات ہے کہ آپ کن کے دیکھنے کی تمنا فرما رہے ہیں؟ اولسنا اخوان، اے اللہ کے پیغمبر، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انتم اصحابی۔ صحیح ہے، ایمانی رشتے کے اعتبار سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، لیکن ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ جب صحابہ نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں تو دو خصوصیتیں حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ تم میرے دینی اور ایمانی بھائی بھی ہو کلمے کی بنیاد پر، اب دوسری خصوصیت وہ ہے جو صرف تمہیں ملی ہوئی ہے، تمہارے بعد دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں کسی کو وہ خصوصیت نہیں ملے گی، اور وہ ہے صحابیت کی خصوصیت، کہ تم میرے صحابہ ہو۔ اور صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ان کی موت آئی ہو، وہ صحابی بنتے ہیں۔ حضور کے بعد جو جماعت تھی صحابہ کی، جن کی بڑی تعداد بتائی جاتی ہے 1.25 لاکھ کے قریب، حالانکہ میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی بیان کیا تھا بہت پہلے کہ دیکھو حضور کے زمانے کے صحابہ کی یہ تعداد ہے، یہ 1,24,000 یا 1.25 لاکھ کی یا 1,20,000 کم و بیش بتائی جاتی ہے۔ تو حضور کے زمانے کے صحابی کی تعداد یہ ہے، مسلمانوں کی تعداد یہ نہیں۔ مسلمان تو اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں رہتے تھے، حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، وہ مدینہ آ نہیں سکے، اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے، تو مومن تو تھے حضور کے زمانے میں، لیکن صحابیت انہیں نہیں ملی، اس لیے کہ آقا کی زیارت نہیں ہو سکی۔ کتنے نام میں تمہارے سامنے بتا سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمے والے تھے، ایمان والے تھے، لیکن حضور کو دیکھ نہ سکے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ مومن تو ہیں، صحابی نہیں ہیں، ان کو علماء کی زبان میں مخضرمین کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے زمانے کے ایمان لانے والے ہیں۔ ایک بڑا مشہور نام لے لیتا ہوں جو عام طور سے لوگ جانتے ہیں، حضرت اویس قرنی کا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، دیکھو اویس قرنی حضور کے زمانے کے ہیں، حضور مدینہ میں تھے، وہ قرن میں رہتے تھے، قرن مدینہ سے بہت دور ہے، اپنی والدہ کی خدمت میں، اور مدینے نہیں آ سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایسا ایمان قبول کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو ان سے ملاقات اور ان سے دعا کی تلقین فرمائی۔ ایسے مسلمان تھے لیکن صحابی نہیں ہو سکے۔ تو ایسے ہزاروں ہزار کی تعداد ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ لاکھوں تک پہنچتی ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مومن تھے لیکن صحابی نہیں ہو سکے۔ بہرحال
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ایمانی بھائی بھی ہو اور تم میرے صحابہ بھی ہو، اس لیے کہ تمہارے بعد پھر کوئی صحابہ تو نہیں بنے گا، مومن بنے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جن ایمان والوں کے دیکھنے کی تمنا کر رہا ہوں کہ کاش میں انہیں دیکھ لیتا، آپ نے فرمایا وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، یہ میرے وہ ایمانی بھائی ہیں جو ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں اور میرے بعد قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے۔ ذرا غور کرو اس امت کے ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ کتنا۔ آج ایمان والا یہود و نصارہ کے طرز زندگی پر بھاگ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، نبی کی اداؤں سے دور ہو رہا ہے، اور دشمنان اسلام کی اداؤں کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو اختیار کر رہا ہے۔ لیکن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایمان والوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور قیامت تک ایمان والے آتے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور حیرت ہوئی، انہوں نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ کیف تعرف من لم یأت بعد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، آپ نے انہیں دیکھا نہیں تو آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ بس یہیں سے حدیث کا اگلا مضمون شروع ہوتا ہے، غور سے سنو، اللہ بات دل میں اتار دے تو بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ آپ نے جن کو دیکھا نہیں ہے جو بعد میں قیامت تک پیدا ہوں گے، تو جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے کہ آدمی پہچانتا ان کو ہے جن سے پہلے ملاقات ہو چکی ہوتی، جن کو پہلے دیکھے رہتا ہے، تو پھر 10-20-5 سال کے بعد بھی ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے آپ کو دیکھا ہے، میری آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہو چکی ہے۔ لیکن جس سے کبھی ملاقات نہ ہو تو اس کو دیکھ کر کیسے پہچانے گا آدمی کہ یہ کون ہے؟ صحابہ کا سوال بڑا مضبوط تھا، کیف تعرف من لم یأت بعد، یا رسول اللہ جو آپ کے بعد آئیں گے آپ انہیں پہچانیں گے کیسے اگر دیکھ بھی لے تو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثال کے ذریعے اسے سمجھایا۔ فرمایا ارأیت لو کان لرجل غر محجلۃ فی خیل بہم دہم الا یعرف خیلہ، اے میرے صحابہ ذرا ایک بات بتاؤ، تمہارا اشکال اور شبہ اپنی جگہ، لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا بتاؤ مجھے کہ لو کان لرجل خیل غر محجلۃ، ایک آدمی ہو جس نے ایسا گھوڑا پالا جس گھوڑے کی پیشانی دودھ کی طرح سفید ہو اور اس کے اگلے ہاتھ اور پچھلے پاؤں گھٹنوں تک سفید ہو اور پورا بدن کالے رنگ کا ہو یا دوسرے رنگ کا ہو، لیکن پیشانی چمک رہی ہو، ہاتھ اور پاؤں گھٹنوں تک چمک رہے ہوں، اور ایسا گھوڑا لاکھوں ایسے گھوڑے کے بیچ میں ہو جس میں سارا گھوڑا کالا ہو، سر سے لے کر پاؤں کے کھر تک پورے سارے گھوڑے کالے رنگ کے ہوں، لیکن ایک گھوڑا ایسا ہو کہ اس کا بدن بھی کالا ہو لیکن پیشانی دودھ کی طرح اجلی ہو، چمک رہی ہو، اگلے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں، تو الا یعرف خیلہ، تو کیا وہ گھوڑا لاکھوں کی بھیڑ میں اکیلا اور انوکھا نظر نہیں آئے گا اور پہچانا نہیں جائے گا؟
کیسی بہترین مثال دی ہے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، جب ایسی بات ہے تب تو جتنا بڑا مجمع ہو، جتنی بھیڑ ہو، ایسے نشان والا گھوڑا تو دور سے نظر آئے گا کہ دیکھو وہ گھوڑا ہے، وہ گھوڑا الگ طرح کا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اس مثال کو سمجھ لیا تو اے میرے صحابہ سنو اور میرے پیغام کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا دینا۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ عَلَى أَعْضَاءِ وُضُوئِهِمْ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أو كما قال علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے میرے صحابہ یہ سنو کہ کل میدان قیامت میں جہاں آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے کے آخری انسان تک سارا مجمع ہوگا، جو دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا مجمع ہوگا، عالمی اجتماع، سب سے بڑا مجمع ہوگا میدان محشر میں۔ اتنا بڑا مجمع نہ اس کے پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا۔ فرمایا کہ جہاں آدم سے لے کر آخری انسان تک میدان محشر میں پروردگار عالم کے سامنے اس کی مخلوق اٹھائی جائے گی اور سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جو اللہ کو نہیں مانے تھے سب موجود ہوں گے، اور اللہ اپنے عرش پر اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہوگا، پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، اولیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، امت گھٹنوں گھٹنوں، کمر کمر، سینے سینے، کاندھے کاندھے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ ایسا حیران اور پریشان کن منظر ہوگا، اور اللہ کا جلال ایسا ہوگا کہ انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے ایک لفظ بول سکیں، نبی بھی خاموش۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کہاں کے جبریل، کہاں کے میکائیل، کہاں کے اسرائیل، کہاں کے اسرافیل، کہاں کے اسماعیل، یہ ملائکہ ہیں، سب بنا کر کھڑے ہیں، انبیاء بھی کھڑے ہیں، انبیاء کی امت بھی کھڑی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک لفظ بول دے، زبان بند ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اللہ کا پورا جاہ و جلال سامنے ہے۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں گئے دنیا کے حاکم؟ کہاں حکومتوں پر اور طاقتوں پر عہدوں پر اترانے والے کون ہے؟ کہاں گیا شداد؟ کہاں گیا قارون؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا حامان؟ اور کہاں گئی اس کی جنتیں؟ کہاں ہے سب جو ہے اوندھے منہ ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی میدان محشر میں یہ آواز گونجے گی کہ دنیا کا حساب لگاؤ تو 40 سال تک کوئی زبان ہلانے کی جرأت بھی نہیں کرے گا، خاموشی ہے۔ اللہ نے ایک سوال کر دیا کہ بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، پھر اللہ تعالی خود جواب دیں گے آگے کہ للہ الملک واحد القہار۔ سنو، آج اس اللہ کی حکومت اور بادشاہت ہے جو اپنی خدائی میں اکیلا ہے اور انتہائی زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اعزاز حاصل ہوگا، اور ایسا اعزاز کہ جام کوثر، حوض کوثر پر آپ کا ممبر لگایا جائے گا اور آپ اس ممبر پہ بیٹھیں گے۔
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو کہ میری امت میدان محشر میں اس حال میں آئے گی کہ اس کے وضو کے حصے یعنی چہرے اور ہاتھ اور پاؤں جس پر وضو کے پانی پڑتے تھے وہ چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین ہوں گے، چہرہ بھی نورانی ہے، پیشانی بھی نورانی ہے، ہاتھ بھی نورانی ہے، پاؤں بھی نورانی ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اولین اور آخرین کے مجمع میں میں ان کے چہرے کے نور سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اب فرمایا وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اب میں حوض کوثر پر اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ میں کہوں گا آؤ میری امت والو، جنہوں نے میرے دین کو، میری سنت کو، میرے طریقوں کو اپنے سینے سے لگایا، آج آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کوثر کا جام پلاتا ہوں، ایسا پانی ہے کہ پی لوگے تو جنت میں جانے تک پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کیا کہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو سنو، بار بار سنو اور غور کرو کہ وضو کرنے والے کو اللہ کے یہاں کیا عزت مل رہی ہے، کیا خصوصیت مل رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ وضو کا اہتمام وہ کرے گا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو قرآن کا اہتمام کرتا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ وضو کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ نماز کی تاکید فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، وضو کیا کرو، وضو کے پانی کے قطروں کے ساتھ تمہارے بدن کی گندگی اور گناہیں جھڑتی ہیں۔ وقت ہو چکا ہے ورنہ میں اس مضمون کو بیان کرتا کہ یہ وضو کرتے ہو یہ معمولی چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ کی گناہیں، چہرے کی گناہیں، آنکھ کی گناہیں، کلی کرتے ہو تو زبان کی گناہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہو تو ناک کی گناہیں، ہاتھ دھلتے ہو تو ہاتھ کی گناہیں، پاؤں دھلتے ہو تو پاؤں کی گناہیں پانی کے قطرے کے ساتھ وہ گر جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کو ماء مستعمل کہا گیا اور ناپاک کہا گیا ہے، ورنہ وضو کے پانی کو کہ چھینٹے سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسی لیے کہ اس کے ساتھ گناہ جھڑ رہے ہیں، اور گناہ گندی چیز ہے، کسی کے بدن پر اور کسی کے کپڑے پر وہ چھینٹا نہ پڑنے پائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیغمبر کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، اپنے جسم کو میدان محشر میں نورانی کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، وضو کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں 100% نمازی بنا دے، گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔